بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مسح الرأس کلہ، یہ باب ہے وضو میں پورے سر کا مسح کرنے کا۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث پاک سے اور قرآن پاک سے پورے سر کا مسح کرنا ثابت ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے آیت کریمہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کو بطور استدلال پیش کیا، اور عبداللہ ابن المسیب، حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بھی ذکر کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے آیت کریمہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کو جو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے، اس سے استدلال تبھی درست ہوگا جبکہ برؤوسکم کی با کو زائد مانا جائے، جیسے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی فرمان ہے۔ اب باب کے تحت آنے والی احادیث طیبہ کو پڑھنے سے پہلے ہم مسح رأس سے متعلق مذاہب فقہا کا ذکر کر دیتے ہیں۔ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، نہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور نہ ہی ما اطلق علیہ اسم المسح اس کا مسح کرنا فرض ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ فرمایا کہ مطلق سر کا مسح کرنا، مطلق مسح جسے کہیں، سر کا مطلق مسح یہ فرض ہے۔ اس کا ثبوت آیت کریمہ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، تو مطلق مسح فرض ہے۔ اس فرضیت پر آیت کریمہ دلالت کرتی ہے، اور آیت کریمہ مطلق مسح پر یہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے مطلق مسح کا انکار کیا تو وہ شخص کافر ہوگا کہ اس نے قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت کا انکار کیا۔ رہا مقدار مسح کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے یا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، یا ادنا وہ جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے اس کا مسح کرنا فرض ہے، یہ مقدار یہ آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ مقدار مسح راس کے سلسلے میں آیت کریمہ مجمل ہے۔ اس میں آیت کریمہ میں مقدار مذکور نہیں ہے کہ چوتھائی کا مسح کیا جائے یا پورے سر کا مسح کیا جائے یا ادنا کا مسح کافی ہے، یہ مجمل ہے
اس اجمال کی تفسیر ہمیں احادیث طیبہ سے تلاش کرنا چاہیے. تو ہمیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ملی، جس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے گھورے پر تشریف لائے، جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں تشریف لائے، اور سرکار نے بول فرمایا، اور اس کے بعد استنجا سے فارغ ہونے کے بعد سرکار نے وضو فرمایا. تو اس روایت میں ہے فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، سرکار نے اپنے ناصیہ پر مسح فرمایا. ناصیہ سے مراد پیشانی کی مقدار سر پر مسح فرمایا، اور پیشانی کی مقدار یہ چوتھائی سر ہوتا ہے، نہ کہ پورا سر، اور نہ ہی وہ ادنا کہ جس پر مسح راس کا اطلاق ہو سکے. اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے چوتھائی سر کے مسح کو فرض قرار دیا، اور اس حدیث پاک سے آیت کریمہ کی تفسیر ہو جاتی ہے، اجمال کا بیان آ جاتا ہے. اور اجمال مجمل کا حکم بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں اس پر عمل کرنے میں توقف اس وقت تک کیا جائے گا جب تک کہ مجمل اور شارع کی جانب سے بیان نہ آ جائے. امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا مذہب واضح ہو گیا. یہیں پر حضرت امام شافعی علیہ رحمت و رضوان وہ فرماتے ہیں کہ وہ ادنا جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے اس ادنا پر مسح کرنا یہ فرض ہے، اور ادنا ما یطلق علیہ اسم المسح، وہ اگر ایک بال بھی ہوگا تو ایک بال یا دو بال یا تین بال کے اگر انگلی بھی چھوا دی جائے تو ایسی صورت میں فرضیت ادا ہو جائے گی. ان کا کہنا یہ ہے کہ آیت کریمہ میں کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ فرمایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اور یہاں پر مسح کا حکم دیا گیا ہے. اور مسح یہ اس پر مسح کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک انگلی چھوا دی جائے، ایک دو بال بھی اگر مسح ہو جائیں تو اس پر بھی مسح کا اطلاق ہوگا. یہیں پر حضرت امام مالک علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. ان کا استدلال اسی آیت کریمہ سے اس طور سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں برؤوسکم میں با جو ہے وہ زائد ہے، تو معنی ہے وَامْسَحُوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. ان کا استدلال اس طور سے ہے کہ آیت کریمہ میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو دیکھیے فاغسلوا وجوہکم میں جو وجوہ ہے وہ مفعول بہ ہے، فاغسلوا کے بعد کوئی با کا ذکر نہیں ہوا ہے، تو وہاں پر پورے جو فاغسلوا وجوہکم تو پورے چہروں کو دھویا جانا مراد ہے. وہاں پر کچھ چہرہ یا ادنا چہرہ یا چوتھائی چہرے کو دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ پورے چہرے کو دھونا فرض ہے. اور ایسے ہی وَأَيْدِيَكُمْ، وہاں پر بھی با داخل نہیں ہے، تو پورے سر کا، پورے ہاتھوں کو دھونا، کوہنی سمیت دھونا یہ واجب اور فرض ہے. ایسے یہاں پر بھی امام مالک نے با کو زائد مانا، اور با کو زائد مان کر فرمایا کہ یہاں پر بھی مانا ہے وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے پورے سروں کا مسح کرو. اب یہ با کو زائد ماننے سے ہی استدلال درست ہوگا امام مالک کا. کیوں؟ اس لیے کہ با اگر داخل ہوتا ہے تو با کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ با داخل ہو اعلیٰ پر، اور ایک یہ کہ با داخل ہو محل پر. اگر با کا دخول محل پر ہوتا ہے
تو اس کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ اس سے محل سے باز محل مراد ہوتا ہے، لہذا برؤوس میں مس کا محل جو ہے وہ راس ہے یعنی سر ہے، اور اس پر با داخل ہو گیا، تو اب با داخل ہونے کے بعد باز محل مراد ہوگا یعنی باز راس مراد ہوگا۔ اور باز راس کتنا باز راس ہے؟ تو امام اعظم کے نزدیک چوتھائی علی مقدار ناسیہ، اور امام شافعی کے نزدیک ما بعضو ما اطلق علیہ یا ادنا ما اطلق علیہ اسم المس۔ تو امام اعظم نے بھی با کو زائد نہیں مانا اور امام شافعی نے بھی با کو زائد نہیں مانا، اس لیے یہ امام اعظم اور امام شافعی کا یہ مذہب ہے۔ لیکن امام مالک نے تو با کو زائد مانا، تو با کو زائد مانا تو اب با کا دخول، اب گویا کہ یہ کہو کہ یہاں پر با داخل ہی نہیں ہے محل پر، جب با زائد ہے تو با داخل ہی نہیں ہے جب محل پر، تو اب وہاں پر باز محل مراد نہیں ہوگا۔ اس لیے امام مالک اس کے قائل ہوئے کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ یہ بیان مذاہب ہوا۔ اب کچھ آگے پڑھتے ہیں، فرماتے لقول اللہ تعالی، پورے سر کا مسح کرنے کا بیان اللہ کی اس فرمان کی وجہ سے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ تو امام بخاری کا پورے سر یعنی سارے سر کے مسح کے وجوب پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال تبھی صحیح ہوگا جبکہ با کو زائد مانا جائے، جیسے کہ امام مالک کا مذہب ہے۔ اور امام بخاری نے تعلیقاً ایک قول ذکر کیا، وقال ابن المسیب، حضرت ابن مسیب نے فرمایا المرأۃ بمنزلۃ الرجل تمسح علی رأسها، عورت مرد کے درجے میں ہے، وہ بھی اپنے پورے سر کا مسح کرے گی۔ تو تمسح علی رأسها، یہاں پر علی رأسها سے استدلال ہے۔ دیکھیے پہلے تو یہ کہ ابن مسیب کے فرمان سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت مسح راس کے سلسلے میں دونوں برابر ہیں۔ جس طریقے سے مرد پر مسح راس یہ فرض ہے، ایسی عورت پہ بھی وضو میں مسح راس فرض ہے۔ اچھا، اس کا انکاری تو کوئی بھی نہیں ہے، امام اعظم بھی کہتے ہیں اور امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام مالک، تمام ائمہ اس کے قائل ہیں۔ تو اصل مقصود عبداللہ ابن مسیب کے اس فرمان سے اس تساوی کو بیان کرنا نہیں ہے امام بخاری کا، بلکہ امام بخاری کا مقصود عبداللہ ابن مسیب کے اس فرمان سے استدلال ان لفظوں سے کرنا ہے کہ انہوں نے فرمایا تمسح علی رأسها، عورت اپنے سر پر مسح کرے گی۔ تو اب یہاں پر علی رأسها میں با کا دخول راس پر نہیں ہے، اور جب با کا دخول راس پر نہیں ہے تو باز راس مراد نہیں ہوگا عبداللہ ابن مسیب کے اس فرمان میں، لہذا اس سے پتہ چلا کہ پورے سر کا مسح کرے گی۔ تو تمسح علی رأسها یہی محل استشہاد ہے اس تعلیق میں۔ اب ایک اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت والرضوان ایک اور تعلیق ذکر کرتے ہیں، فرماتے وَسُئِلَ مالک اَيُجْزِئُ أَن يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّاسِ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عبداللہ ابن زید۔ حضرت مالک سے پوچھا گیا، امام مالک سے پوچھا گیا کیا باز راس پر کو مسح کرنا، باز راس کا مسح کرنا کافی ہو جائے گا؟ تو حضرت امام مالک نے عبداللہ ابن زید کی حدیث سے استدلال کیا، اور اس سے استدلال اس بات پر کیا کہ باز راس کافی نہیں ہوگا بلکہ پورے سر کا مسح کرنا یہ لازم ہے۔ یہ استدلال عبداللہ ابن زید کی حدیث سے حضرت امام مالک نے کیا۔ اب امام بخاری نے عبداللہ ابن زید کی حدیث کو بعد میں ذکر فرما دیا،
فرمایا حدثنا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت امام مالک نے پورے سر کا مسح کرنا جو فرض قرار دیا، ان کا استدلال سمجھ میں آ گیا۔ ایک تو آیت کریمہ سے استدلال ہو گیا کہ انہوں نے با کو زائد مان لیا، اور دوسرا یہ کہ حدیث پاک سے بھی استدلال کیا۔ کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن زید کی حدیث سے۔ عبداللہ ابن زید کی حدیث آگے ذکر کر رہے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال، انہوں نے فرمایا اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، عن عمرو بن یحییٰ المازنی، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن یحییٰ مازنی سے، عن ابیہ، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ مازنی سے اپنے والد سے، ان رجلا، کہ ایک آدمی نے، قال لعبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن زید سے کہا، وہو جد عمرو بن یحییٰ، اور یہ جو پوچھنے والے صاحب جو تھے عبداللہ ابن زید سے جنہوں نے سوال کیا تھا، وہ عمرو ابن یحییٰ کے جد یعنی دادا ہے۔ تو عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہیں، تو عمرو ابن یحییٰ کے دادا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے، سوال کرنے والے عمرو ابن ابی حسن ہیں، جو عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہیں، یعنی دادا عمارہ ابن ابی حسن کے بھائی کیا ہیں؟ عمارہ ابن ابی حسن کے بھائی ہیں۔ تو دادا کے بھائی کو دادا کہہ دیا گیا ہے یہاں پر۔ تو در حقیقت انہوں نے عمرو ابن یحییٰ سے پوچھا، اور عمرو ابن یحییٰ یہ عمرو ابن ابی حسن کے دادا کے بھائی ہیں، اور ان کے دادا ہیں عمارہ بن ابی حسن۔ تو دادا کے بھائی کو بھی دادا کہا گیا ہے یہاں پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے دادا کے بھائی جو کہ رشتے میں دادا ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی دادا اور جد کہنا یہ جائز ہے۔ کیا سوال کیا؟ اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا آپ مجھے یہ دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو فرمانا کیسے ہوتا تھا، اس کی کیفیت مجھے دکھا سکتے ہیں کیا کر کے؟ فقال عبداللہ ابن زید نعم، تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا ہاں میں دکھا سکتا ہوں۔ اے استطیع ان اریک کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، یہ اصلی عبارت نکلے گی۔ فدعا بماء، تو حضرت عبداللہ ابن زید نے پانی منگایا، فافرغ علی یدیہ، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسل مرتین، پھر 2 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، ثم مضمض، اس سے پتہ چلا کہ ابتدائے وضو میں دونوں ہاتھوں کو وضو کرنے سے پہلے دھونا یہ سنت ہے۔ ثم مضمض، پھر انہوں نے کلی فرمائی، واستنثر، اور ناک میں پانی ڈال کر اس کو چھنکا، سلاسن 3 مرتبہ، تو 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اور ثم غسل وجہہ سلاسن، پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، ثم غسل یدیہ مرتین مرتین، پھر 2 بار دونوں ہاتھ دھوئے، الی المرفقین، کوہنیوں سمیت، الی المرفقین یہاں پر مغیّہ غایت کے تحت داخل ہے، غایت مغیّہ میں داخل ہے، اور بہت ساری روایتوں سے امام اعظم کے نزدیک یہاں پر غایت مغیّہ میں داخل ہے، یعنی مرفقین ہاتھ کے دھونے میں شامل ہے۔ ہم ابھی انشاءاللہ اس کے تعلق سے 1-2 روایتیں پیش کر دیں گے۔ ثم مسح رأسہ بیدیہ، پھر اپنے سر کا دونوں ہاتھوں سے مسح فرمایا۔ مسح رأسہ، اب دیکھیے یہ ہے مسح رأسہ، یہاں پر با مذکور نہیں ہے، یہی اسی جملے سے امام مالک نے استدلال کیا اس بات پر کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ یہاں پر با نہیں ہے، دیکھیے حدیث پاک میں، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، تو دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے، وَأَدْبَرَ، پھر آپ پیچھے سے آگے لے کر آئے، اے بدا بمقدم راسی، یعنی اپنے سر کے آگے حصے سے آغاز کیا، حتی ذهب بهما الى قفا،
یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے گدی تک لے کر چلے گئے. ثم ردهما الى المكان الذي بدا من، پھر ان دونوں ہاتھوں کو واپس لے کر آئے اسی جگہ تک جس جگہ سے آغاز کیا تھا. ثم غسل رجليه، پھر دونوں پیر دھوئے. اچھا، امام مالک نے مسح رأسه بيديه سے استدلال کیا. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں اس حدیث پاک سے یہی تو سمجھ میں آیا کہ پورے سر کا مسح کیا، اور پورے سر کا مسح کرنے کے نہ احناف انکاری ہیں نہ شوافی انکاری ہیں، بلکہ احناف یہی کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ تو سنت ہے، اسی میں تو اکمال اور اسباغ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زید کی اس حدیث سے یہ کہاں پتہ چلا کہ پورے سر کا مسح کرنا ہی فرض ہے؟ انہوں نے سرکار کی سنت کے مطابق عمل کر کے دکھایا، تو سنت کا ثبوت ہوگا اس سے، فرضیت کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے اس سے؟ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری حدیث جس سے مقدار واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، اس دوسری حدیث جس کو ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے ابھی ذکر کیا تھا، جس کا مفہوم اس حدیث پاک سے امام اعظم نے صراحتاً استدلال کیا. اس حدیث میں صراحتاً موجود ہے فمسح علی ناصیتی، اس سے مقدار سمجھ میں آتی ہے. اس حدیث پاک سے مقدار کا ثبوت ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پورے سر کا مسح کرنا عملاً یہ تو سنت ہمارے نزدیک بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کے مطابق جو عمل ہے، اس عمل کو حضرت عبداللہ ابن زید نے بیان کر دیا. تو اس سے یہ کہاں پتہ چلا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ سنت کا قول ہم بھی کرتے ہیں. جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ کوہنیاں جو ہوتی ہیں، امام اعظم کے نزدیک کوہنیاں یہ دھونے میں شامل ہیں. تو بہت سارے آیت کریمہ میں دیکھو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، إِلَى الْمَرَافِقِ کا ذکر ہے، وہاں پر بیان نہیں ہے کہ کوہنیاں شامل ہیں یا نہیں ہیں. لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضابطے کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر الہ کا ذکر بطور غائب جب ہوتا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ الہ کا ما قبل اور الہ کا ما بعد دونوں اگر ایک جنس سے ہیں تو ایسی صورت میں غایت مغیّہ میں داخل ہوگی. اور یہاں پر الہ کا ما قبل الہ کا ما بعد جو ہے یعنی مرافق، یہ الہ کے ما قبل کی ہی جنس سے ہے، اس لیے یہاں پر غایت مغیّہ میں داخل ہوگی اور مرفقین یہ دھونے میں شامل ہوں گی. اچھا، یہ استدلال امام اعظم نے جو کیا وہ کن روایتوں سے کیا؟ تو میں امام طحاوی وغیرہ کے حوالے سے ایک دو روایتیں ذکر کر دیتا ہوں. امام دار قطنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے یہ ذکر فرمایا. انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء علی مرفقیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو پانی کو اپنے مرفقین پر ڈالتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کوہنیاں بھی دھوتے تھے سرکار. ایسی امام طحاوی نے مرفوعاً ایک روایت ذکر کی، فرمایا ثم غسل ذراعیہ حتی یسیل الماء علی مرفقیہ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا حتی یسیل الماء علی مرفقیہ، یہاں تک کہ سرکار نے اپنی دونوں کوہنیوں پر بھی پانی کو بہایا. اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ کوہنیوں کو دھویا سرکار نے. بات سمجھ میں آ گئی. اور باقی مسح راس کے تعلق سے ہم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ذکر کر چکے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں
کہ مسح راس ہی فرض ہے وضو میں، یعنی سر پر مسح کرنا۔ اگر کسی شخص نے عمامہ باندھ لیا یا اتنی موٹی ٹوپی اوڑھ لی کہ جس سے پانی اگر ٹوپی کے اوپر مسح کیا یا عمامہ کے اوپر مسح کیا اور تری بالوں تک نہ پہنچے، تو ایسے عمامہ اور ایسی ٹوپی پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ امامہ پر مسح کرنا یا ٹوپی وغیرہ پر مسح کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت حضرت ابو داؤد نے ذکر کی کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ادخل یدہ من تحت العمامہ فمسح بمقدم رأسی، یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ امامہ کے نیچے داخل فرمائے، فمسح بمقدم راسی، پھر اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا۔ تو فمسح بمقدم راسی، اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ پورے سر کا مسح نہیں فرمایا بلکہ صرف اگلے حصے کا مسح فرمایا، وہ ہے مقدار ناسیہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ امامہ کے اوپر مسح نہ فرمایا بلکہ امامہ کے اندر ہاتھ کو داخل کر کے سر پر مسح فرمایا۔ اب اگلا باب پڑھتے ہیں، باب غسل الرجلین الی الکعبین۔ پیروں کو، یہ باب ہے اس بیان میں کہ پیروں کو کعبین تک یعنی ٹخنوں تک دھویا جائے، ٹخنوں تک دھونے کے بیان میں۔ یہاں پر بھی احناف یہی کہتے ہیں کہ پیروں کے دھونے میں ٹخنے شامل ہیں، وجہ وہی ہے کہ غایت مغیہ کے تحت داخل ہے۔ امام بخاری اس پر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا وہیب، ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، عن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عن ابیہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں شہدت عمر ابن ابی حسن، میں عمر ابن حسن کے پاس حاضر ہوا، سأل سأل عبد اللہ ابن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر ابن ابی حسن نے عبداللہ ابن زید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں سوال کیا، فدعا بطور من ماء، ما قبل میں جو حدیث گزری اسی حدیث کا ذکر امام بخاری ایک دوسری سند سے پیش کر رہے ہیں جس میں الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں، حدیث وہی ہے، اس لیے توضیح وہی رہے گی جو ما قبل میں ہم نے کر دی ہے۔ عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء، تو حضرت عبداللہ ابن زید نے ایک پانی کا برتن منگایا، فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ ابن زید نے ان سائلین کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کیا، فأکفأ علی یدیہ من الطور، تو سب سے پہلے انہوں نے علی یدہ، اپنے ہاتھ پر برتن سے پانی ڈالا، فغسل یدیہ ثلاثا، فغسل یدیہ ثلاثا، پھر 3 بار دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا۔ اس سے بھی وہی بات سمجھ میں آئی کہ برتن میں داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا سنت ہے، اگر ہاتھوں پر نجاست نہ لگی ہو تب۔ فغسل وجہہ ثم ادخل، اچھا
فمضمضہ، پھر ہاتھ داخل کیے ایک برتن میں، فمضمضہ، پھر کلی فرمائی، واستنشقا، اور ناک میں پانی ڈالا، واستنثرا، اور ناک کو چھنکا، ثلاث غرفات، 3 چلوؤں سے، یعنی 3 بار پانی لیا۔ ثم ادخل یدہ، پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا، فغسل وجہہ ثلاثا، پھر 3 بار چہرے کو دھویا۔ ثم غسل یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، مرتین الی المرفقین، 2 مرتبہ کوہنیوں تک۔ تو کوہنیوں کے بارے میں گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ ثم ادخل یدہ، پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا پانی کے برتن میں، فمسح رأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدہ، تو پھر دونوں ہاتھوں کو پہلے آگے سے پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے، مرۃ واحدہ، ایک بار، یعنی ایک بار سر کا اس طرح سے مسح کیا۔ ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا کعبین تک۔ تو کعبین یعنی ٹخنوں تک دھویا۔ اب ٹخنوں تک دھویا، جو قول مرفقین کے اندر گفتگو جو گزری وہی گفتگو میں کعبین میں رہے گی۔ امام اعظم کے نزدیک کعبین یہ پیروں کے دھونے میں شامل ہے۔ باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کے وضو کے پانی کے فضل اور بقیہ کو استعمال کرنے کا بیان، یعنی وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ جو وضو ہے، لفظ وضو واو کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی، اور فضل کا معنی ہے بچا ہوا، یعنی لوگوں نے جس پانی سے وضو کیا اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ نے لوٹے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس لوٹے میں کچھ پانی بچ گیا، تو بیٹا جو پانی بچا ہے یہ پانی تو استعمال ہی نہ ہوا، اس لیے سب کے نزدیک یہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اس کا استعمال کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس پانی سے وضو کیا ہے اس پانی کے اندر ہاتھ داخل کیے اور داخل کرنے کے بعد اب اس سے مکمل وضو کیا اور پانی، تو اب اس میں ہاتھ جو داخل کیے کہ اس کی وجہ سے وہ مائع مستعمل ہو گیا، مائع قلیل ہے تو مائع مستعمل ہو گیا، اور قربت مقصودہ کو ادا کرنے کے لیے وہ وضو کیا گیا ہے تو وہ مائع مستعمل ہو جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک توضیح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم پانی سے وضو کر رہے ہیں تو ہمارے اعضائے مغسولہ سے جو پانی منفصل ہو کر گر رہا ہے وہ پانی، اس پانی کا استعمال جو کہ مائع مستعمل ہے سب کے نزدیک، وہ پانی مطہر اور طاہر ہے یا نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رہے یہ اختلاف مائع مستعمل کے سلسلے میں ہے۔ تو مائع مستعمل امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نہ طاہر ہے نہ مطہر ہے، یعنی وہ نجس ہے۔ امام اعظم نے دیکھا ان اتنے با کمال اور صاحب کشف تھے، ان کی نظر اتنی باریکیوں کو دیکھتی تھی کہ خوردبین بھی نہ دیکھ سکے۔ وہ تو یہ بھی دیکھ لیتے تھے کہ جس نے وضو یا غسل کیا ہے اس پانی میں
ان گناہوں کے ذرات کو بھی دیکھ لیتے تھے، گناہ کو بھی ملاحظہ کر لیتے تھے، تو کسی پانی میں زنا کا گناہ تھا، کسی میں کچھ تھا، اس لیے امام اعظم نے مائع مستعمل کے ناپاک ہونے کا قول فرمایا۔ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ مائع مستعمل طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، کیونکہ وہ استعمال کر لیا گیا ہے تو طاہر تو ہے، اس میں کوئی نجاست ایسی نہیں ہے، لیکن مطہر نہیں ہے، اس سے کسی بھی نجاست حکمیہ کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں نجاست حقیقیہ اس سے بھی زائل ہو جائے گی، کیونکہ نجاست حقیقیہ ازالہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور ازالہ کرنے کے لیے مائع مستعمل بھی کافی ہے۔ ہاں نجاست حکمیہ اس سے دور نہیں کی جا سکتی، لہذا اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، جنابت کا غسل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی قول امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ احناف کے نزدیک امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب ہی پر فتویٰ ہے۔ اور یہاں پر امام مالک رضی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، لہذا اس کا استعمال ہر چیز میں امام مالک کے نزدیک جائز ہوگا۔ جیسے نجاست حقیقیہ اس سے زائل کر سکتے ہیں، ویسے ہی نجاست حکمیہ بھی اس سے زائل کی جا سکتی ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھا اور فرمایا باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کا بیان۔ ہم نے مذاہب کا ذکر کر دیا یہاں پر۔ اس کے تحت امام بخاری نے ایک تعلیق پیش کی ہے، فرمایا وَأَمَرَ جریر ابن عبداللہ اہلہ، جریر ابن عبداللہ بجلی نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا ان یتوضؤوا بفضل سواکی، کہ وہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کریں، مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کریں۔ اب دیکھو مسواک کے بچے ہوئے پانی میں اس میں بھی دو احتمال۔ مسواک کے بچے ہوئے پانی سے مراد یا تو وہ پانی ہے جس میں آپ مسواک کرنے سے پہلے مسواک اس پانی میں ڈال دیتے تھے، پھر مسواک نکالی اور مسواک کر لی، تو اب جس پانی میں پہلے مسواک ڈالی تھی وہ پانی مسواک کا بچا ہوا پانی ہوگا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور مسواک کے بچے ہوئے پانی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسواک کرنے کے لیے آپ نے لی اور مسواک کی، اور مسواک کرنے کے دوران پانی میں اس کو داخل کیا اور اس مسواک کو دھو لیا، تو وہ مسواک کا بچا ہوا پانی۔ تو یہ دونوں مرادیں ہو سکتی ہیں۔ سب کے نزدیک، تمام ائمہ کے نزدیک لگ بھگ یہاں پر مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ امام مالک کے نزدیک تو بالکل ظاہر ہے، امام اعظم وہ امام شافعی اور امام محمد جن کے قول پر فتویٰ ہے، ان کے نزدیک بھی یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، کیونکہ مائع مستعمل ہی نہ ہوا یہ، کیونکہ مائع مستعمل تو تب ہوتا جب کہ اس مائع قلیل کو کسی عبادت کے لیے یا کسی ثواب کے طور پر استعمال کیا جاتا، اور اس کو ایسے کسی عبادت مقصودہ کے لیے یا کسی قربت کے خاطر اس کا استعمال ہی نہیں ہوا، اس لیے یہ مائع مستعمل امام محمد کے نزدیک بھی نہیں ہوگا اور امام شافعی کے نزدیک بھی نہیں ہوگا۔ تو اب اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ جب بالکل جائز ہے تو یہ تو مائع مستعمل ہی نہیں ہوا، اور عنوان باب یہ تھا فضل وضوء الناس، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ اس تعلیق کو پیش کرنا، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ عنوان باب کے مطابق نہیں ہے۔ بہرحال امام بخاری نے اس تعلیق کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ ہو سکتا ہے تعلیق کو صرف اس لیے ذکر کیا ہو کہ عنوان باب میں فضل وضوء الناس،
اور یہاں پر بھی لفظ فضل سواک آ گیا، ہو سکتا ہے لفظ فضل کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہو، ورنہ عنوان باب سے جو مقصود ہے تعلیق سے وہ مقصود بالکل حاصل نہیں ہوتا۔ امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا الحکم، ہم سے حدیث بیان کی حکم نے، قال انہوں نے کہا، سمعت ابا جحیفہ، میں نے ابو جحیفہ کو سنا، یقول وہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے دوپہر میں۔ حاجرہ دوپہر، گرمی کے دنوں میں جو دوپہر شدت کا وقت ہوتا ہے، اس شدت کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے سے اور اس کے ختم ہونے کے بعد تک کا جو وقت ہے اس کو حاجرہ کہا جاتا ہے۔ تو گرمی کے وقت میں دوپہر میں سرکار ہمارے پاس تشریف لائے، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ، تو وضو کا پانی لایا گیا، فَتَوَضَّأَ، تو سرکار نے وضو فرمایا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، تو لوگ سرکار کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو لینے لگے۔ دیکھیے لینے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، آپ کا وضو کا بچا ہوا پانی، یہاں پر بچے ہوئے پانی سے مراد وہی ہے جو سرکار کے اعضائے مغسولہ سے جدا ہو کر گر رہا تھا، اس پانی کو لینے لگے۔ اب من فضل وضوئہ، اس جملے کی بنا پر عنوان باب سے حدیث کو مطابقت بالکل ظاہر ہے۔ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، پھر اس پانی کو لے کر وہ لوگ اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، والعصر رکعتین، اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، وبین یدیہ عنزہ، اس حال میں کہ آپ کے سامنے عنزہ یعنی بلم یا بھالا تھا۔ تو 2 رکعتیں پڑھائیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعہ 2 رکعت کا ہے، اور 2 رکعتیں پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سفر کی حالت میں یہ گفتگو اور یہ حدیث سفر کی حالت کو اور واقعہ کو بیان کر رہی ہے۔ اب تو اس سے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، ورنہ تو ظہر میں 2 رکعتیں یا عصر میں 2 رکعتیں پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ بہرحال حدیث پاک کو عنوان باب سے مطابقت یأخذون من فضل وضوئہ اس جملے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو پانی ہے وہ اتنا بابرکت ہے کہ صحابہ کرام اس کو اپنے چہروں پر ملتے تھے، پانی گرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک طویل حدیث ہے، ایک روایت ہے، جس روایت میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے، فتح مکہ سے متعلق ہے حدیث۔ اس میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھنکارتے تھے یا تھوکتے تھے تو سرکار کے تھوک اور کھنکار کو صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے یا چہرے پہ مل لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اتنا بابرکت ہے کہ اس کے ملنے سے لوگوں کے چہروں پہ نورانیت آ جاتی تھی، بیماریاں ختم ہو جاتی تھیں۔ سرکار کے لعاب دہن کی برکتیں یہ تھیں کہ بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا جب یہ حال ہے
تو لعاب دہن جس جسم مقدس سے بن رہا ہے، اس جسم مقدس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں، اور یا یہ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں، ان کو درس لینا چاہیے کہ تمہارے تو تھوک سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، تمہارا تھوک کسی پہ پڑ جائے وہ تم کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہاں تو سرکار کا عالم تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم لعاب دہن یا کھکاڑ اپنے منہ سے نکال کر پھینکے تو لوگ اس کو زمین پر نہ گرنے دیں، اس کو لے کر اپنے ہاتھوں میں لے کر چہروں پہ مل لیں۔ تو سرکار یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ہی ذرا سبق لے لو کہ لعاب دہن کی یہ عظمت صحابی کی نظر میں ہے، تو صحابی اور ہے، وہابی اور ہے۔ وہابی نام ہی اس کا ہے جو صحابی کے قول اور صحابی کے عمل اور صحابی کے اعتقاد کے خلاف رکھتا ہو اعتقاد اور خلاف عمل کرتا ہو۔ بہرحال اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ نے کہا، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس کے اندر پانی تھا، فغسل یدیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو سرکار نے دھویا، ووجہہ فیہ، پھر اور اسی میں اپنے چہرے کو بھی دھویا اسی پانی میں، ومج فیہ، اور اسی پانی میں سرکار نے کلی بھی فرمائی، ثم قال لہما، پھر ان دونوں سے کہا، کن دونوں سے؟ یعنی حضرت ابو موسیٰ سے اور اسی روایت میں، اصل میں تفصیلی ایک بڑی روایت ہے، یہ بڑی حدیث ہے جس میں لمبی حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ میں حضرت بلال تھے، تو ان دونوں سے اسی کا مختصراً یہاں پر امام بخاری نے ذکر کر دیا اسے، اور تعلیقاً اس کو ذکر کیا۔ ثم قال لہما، پھر سرکار نے ان دونوں سے کہا، یعنی ابو موسیٰ سے اور حضرت بلال سے، یہی دونوں تھے، کیا فرمایا سرکار نے؟ اشربا منہ، اس پانی سے جس میں سرکار نے کلی فرمائی تھی، فرمایا کہ اس پانی سے دونوں لوگ پی لو، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا، اور اس پانی کو اپنے چہروں پر ڈال لو، وَنُحُورِكُمَا، اور اپنے گلا اور سینے پر ڈال لو، یہ سرکار نے فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ وضو کا، یا سرکار نے جو ہاتھ دست مبارک دھوئے، چہرے مبارکہ جس پانی سے دھویا، وہ مائع مستعمل ہے، لہذا اس پانی کو پینے کا بھی حکم دیا، اور اس کو اپنے ان لوگوں کے چہروں پر بہانے کا یا اڈیلنے کا یہ بھی حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہی ہے کہ مائع مستعمل طاہر ہے اور مطہر ہے۔ لیکن مجھے ایک بات یہ بتائی جائے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما، یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاصات سے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ سرکار کے لعاب دہن کا تو یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے تھے، کھکار کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے تھے، تو اختصاص کی تو قبیل سے ہو سکتا ہے یہ، لہذا اس سے استدلال اس بات پر کرنا کہ ہر آدمی کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو طاہر و مطہر قرار دے دینا، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بہرحال اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم بن سعد نے،
قال انہوں نے کہا حدثنا ابی ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، عن صالح روایت کرتے ہوئے صالح سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب حضرت ابن شہاب سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی محمود بن ربیع مجھے خبر دی محمود ابن ربیع نے، قال انہوں نے کہا وہو الذی مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ، کہ اس کے محمود ابن ربیع کے بارے میں تھوڑا بیان کر دیا کہ محمود ابن ربیع وہ ہیں الذی مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ جن کے چہرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی تھی، وہو غلام من بئرہم، اور یہ بچے تھے، یعنی یہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ 5 سال کے تھے تو سرکار نے من بئرہم انہی کے کنویں کے پانی سے منہ میں پانی لیا اور اس پانی سے ان کے چہرے پر کلی فرمائی۔ تو اس سے بھی استدلال اسی بات پر ہے کہ کلی کا پانی جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے، مطہر و مطہر ہے، گفتگو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ قال عروہ حضرت عروہ نے کہا عن المسور روایت کرتے ہوئے مسور سے وغیرہ اور ان کے علاوہ سے، کیا یصدق کل واحد منہما صاحبہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے صاحب کی تصدیق کرتا ہے، کیا کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ اکرام کا حال تو یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پر اقتتال یقتتلون جھگڑتے تھے۔ جھگڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے الٹا سیدھا بولتے تھے، نہیں، یقتتلون سے مراد یہ ہے کہ مزاحمت کرتے تھے جلدی لینے میں، یعنی سبقت کرتے تھے۔ قادوا یقتتلون علی وضوئہ، اتنی سبقت کرتے تھے لگتا یہ تھا جیسے کہ ایک دوسرے سے قتال کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی کا یہ حال تھا۔